اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے انہیں بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں یہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی کہ یہ پرندوں جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کے سفر پر تھے اور آپ کے ساتھ ایک ہدہد ہوا کرتا تھا۔ ہدہد میں اللہ پاک نے یہ کوالٹی رکھی تھی کہ یہ زمین کے اندر پانی کی تلاش کر لیا کرتا تھا۔ تو جب قافلہ یمن پہنچا تو آپ نے ہدہد کو دیکھا، ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا کہ اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہوئی کہ کسی کام سے گیا تھا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر گزرتی ہے، ہدہد آتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور خود آ کر عرض کرتا ہے معذرت کے ساتھ حضور تاخیر ہو گئی، لیکن میں ایک خبر لایا ہوں آپ کے پاس۔ جب اس سے دریافت کیا کہ وہ خبر کیا ہے تو حضور نے بتایا کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں پر ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ بڑے تخت پر بیٹھتی ہے جس کی 80 گز اونچائی ہے، بڑی اونچائی والا تخت ہے۔ مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ نے ملکہ بلقیس کی طرف ایک خط روانہ کیا، اس کے اوپر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی سلمان کی طرف سے یہ خط ہے، اور اس خط میں نیکی کی دعوت دی کہ یا تو اللہ کے رستے پر آ جائیں یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تو جب ملکہ بلقیس تک یہ خط پہنچا، اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے سوچا کہ یہ واقعی کسی عام شخص کا خط نہیں ہے، یا تو یہ بڑے بادشاہ ہیں یا پھر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ سوچنے پر مجبور ہوگی، اس نے اپنی شورا کو جمع کیا اور مشورہ کیا ان سے کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو شورا والوں نے کہا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم لڑیں گے ان سے۔ لیکن کیونکہ وہ ملکہ کچھ سمجھدار تھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ان کی طرف جو ہے وہ کچھ تحفے بیچتے ہیں، یہ واقعی اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ تحفے قبول نہیں کریں گے، اور اگر یہ بادشاہ ہوئے تو پھر یہ تحفے قبول کر لیں گے۔ جب وہ خادم خادمائیں سونے سے لدے اونٹ سواریاں لے کر جب پہنچنے والے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی تھی، اور آپ نے جنات کو حکم دیا کہ جہاں سے یہ گزر کے آئیں گے وہاں پر سونے کی اینٹیں بچھا دو تاکہ ان کو بھی معلوم ہو آخر آ کس کے پاس رہے۔ جب وہ آئے تو المختصر یہ ہے کہ آپ نے وہ جو نذرانے وغیرہ تھے وہ واپس کر دیے، اور ملکہ بلقیس اس نے پھر جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کیا۔ یہ جو سفر تھا جہاں حضرت سلیمان موجود تھے یمن میں، اور ملک سبا جہاں بلقیس ملکہ موجود تھی، مہینوں کے رستے ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں گھوڑے اور اونٹوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا، اس طرح کی آج کل کے دور کی طرح گاڑیاں، کاریں اور جہاز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنا تخت جو ہے وہ 7 طرح کے الگ الگ محلوں میں محفوظ کر کے تالے لگا کر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی۔ جب ملکہ بلقیس 3 میل کم و بیش دور رہ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی مجلس والوں سے فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا وہ تخت چاہیے۔ وہاں پر ایک جن نے کہا کہ حضور میں حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کچھ اس انداز میں بتایا کہ آپ جتنی دیر میں کھڑے ہو کر بیٹھیں گے اتنی دیر میں لے کے آ جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر وہی مجلس میں ایک موجود تھے بزرگ جو آپ کے امتی تھے، صحابی تھے، آصف بن برقیہ ان کا نام ہے۔ روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور مقدس اتری تھی اس کتاب کا ان کے پاس علم تھا۔ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے پلک جھپکی اور آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب ملکہ بلقیس پہنچی اور وہ حیران ہوئی۔ یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں یہ جو فرمانے والے تھے کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے، اور کن سے رہے؟ اپنے امتیوں سے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یعنی کہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کے علم رکھنے والے کو اللہ پاک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ یہ کام پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے، اور جب وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کا پیارا نبی خود بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام خود بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید ان کو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کرانا بھی یہاں مقصود تھا۔